اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف عطا کیے، جو طور و طریقہ عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، ایک میرا کردار ہے، ایک آپ کا کردار ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا طور طریقہ کیا ہے، کھانے کا، پینے کا، سننے کا، بولنے کا وغیرہ ذالک زندگی گزارنے کا ایک ہمارا طور و طریقہ ہے اور ایک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم بولیں تو کوئی کسی کو اچھی بات لگی تھوڑی دیر تو تھوڑی دیر سنی، بعد میں ختم۔ کسی کو کسی کی کوئی بات پسند آ گئی تو تھوڑی دیر اس کو ذہن میں رکھے گا، بات ختم کر دے گا۔ مگر پوری کائنات کے اندر ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے کہ جس شخصیت کا عالم یہ ہے، جس کے اوصاف کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے اوپر چادر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرتا ہے۔ ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو، آپ کے کریکٹر کو، آپ کے کردار کو، آپ کے طور و طریقے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے جو آپ کو طور و طریقہ عطا کیا ہے، عطا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لہجے سے بات کرتے ہیں، جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا جو لہجہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانا تناول کرنے کا جو لہجہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑوں سے بات کرنے کا جو لہجہ ہے، جو بچوں سے گفتگو کرنے کا لہجہ ہے، جو بزرگوں سے گفتگو کا لہجہ ہے، جو خواتین اسلام سے گفتگو کا لہجہ ہے، اور اس کے بعد پھر باقی جو روز مرہ زندگی ہے اور جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، اس زندگی کا طور و طریقہ، اس کا عالم یہ ہے کہ رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے محبوب یہ جو آپ کا طور ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو کریکٹر ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو انداز ہے، یہ معمولی انداز نہیں، سب سے اعلیٰ انداز آپ کا ہے، سب سے اعلیٰ کردار آپ کا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے کردار کو، اوصاف کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اے محبوب ہم نے جو آپ کو کردار عطا کیا پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کیا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ کردار عطا فرمایا، سب سے احسن کردار عطا فرمایا۔ اب اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے چلو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ام المؤمنین ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتاؤ مصطفیٰ کا کردار کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا انداز کیا تھا، طور و طریقہ کیا تھا، آپ کا کریکٹر کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، آپ کا طور و طریقہ کیا تھا؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اگر قرآن سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو، اور مصطفیٰ کی ذات سمجھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لو۔
مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چلتے ہیں تو اسی طریقے سے چلتے ہیں جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ آپ کا چلنا قرآن کے مطابق، آپ کا بولنا قرآن کے مطابق، آپ کا کھانا قرآن کے مطابق، آپ کا عطا کرنا قرآن کے مطابق، آپ کا طور و طریقہ قرآن کے مطابق۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی ذات کو سمجھ لو، مصطفیٰ کے اخلاق کو سمجھ لو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی سیرت کو دیکھ لو، حضور کے صورت کو دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھ لو۔ بس جب آپ نے حضور کو دیکھ لیا تو سمجھ گئے کہ قرآن آپ سمجھ گئے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، آپ کا کردار قرآن ہے، آپ کا طور و طریقہ قرآن ہے۔ اور طور و طریقہ قرآن مطلب کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تیسری آیت سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے جس کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا عالم یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ کے اوصاف کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے وہی ہوا کرتا ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بات نہیں کہتا، جو میرے پیر صاحب کہیں گے میں وہی کہوں گا، جو میرا استاذ کہے گا میں وہی کہوں گا، جو میرے ماں باپ کہیں گے میں وہی کہوں گا۔ تو اب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ اپنے پیر کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں یہ اپنے والد صاحب کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا عمل نہیں ہے، آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے والد آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے اساتذہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں، آپ کے مشائخ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے مصطفیٰ کی ذات پر بغیر تشبیہ کے، قربان جائیے حضور کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب وہی کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے وہی ہے۔ اب مطلب یہی ہوا مصطفیٰ وہی کرتے ہیں جس کا خدا حکم دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو کرتے ہیں مطلب یہ ہوا جو اللہ کہتا ہے مصطفیٰ وہی کہتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہوا مصطفیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اب اس پورے اوصاف کو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا اور فرمایا ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، اور دوسری طرف آپ کو سب سے اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے، اور پھر تیسری جگہ فرمایا کہ مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اور مائی عائشہ صدیقہ کا قول کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا چلنا قرآن کے مطابق، آپ کا یعنی پوری طور طریقہ جو زندگی آپ نے گزاری ہے وہ قرآن کے مطابق گزاری ہے، اور قرآن جتنا بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وحی خدا کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔